وسلموا على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت قال النبي صلى الله عليه وسلم الموت طوفة المؤمن قال النبي صلى الله عليه وسلم الموت ريحانة المؤمن قال النبي صلى الله عليه وسلم الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف باوالدنا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله نہایتی واجب الاحترام اشاقان مصطفیٰ غلامان اولیاء اسٹیج پہ مشائخ الزام علماء کرام بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سونے ماہی سرکار ساتھی پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر توصیف النبی نقشبندی مجددی اور پیر طریقت حضرت علامہ طیب مبین صاحب میرے مسلک کے جید علماء کرام تشریف فرما ہے انشاءاللہ ہم ان علماء کرام کا دیدار بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ وقت مقرر پہ ان علماء کرام کے نورانی روحانی خطابات سے ہم اپنے دلوں کو مستفید فرمائیں گے۔ دیکھیں یہ جو رنگ لگے ہوئے ہیں یہ سارا جو فیض ہے یہ اولیاء کاملین کا ہے، انہی کی محبت کا نتیجہ ہے کہ آج دیکھیے کوئی پشاور سے آ رہا ہے، لاہور سے آ رہا ہے، کس مقصد کے لیے آیا ہے؟ اس مقصد کے لیے آیا ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی حضور کے عشق میں گزاری، حضور کی محبت میں گزاری، اور پھر وہ جس کی زندگی اپنے مرشد کی خدمت میں گزری، اور جنہیں فنافی شیخ جناب صوفی عبدالستار صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے مرشد سے اتنا محبت اور پیار، یہ پیار کا نتیجہ ہے کہ جنازے پہ بھی شیخ تشریف لائے ہیں، آج چینم پہ بھی آئے ہیں، اس لیے آئے ہیں بتا رہے ہیں کہ کسی اللہ والے کے جب دامن میں آؤ گے وہ دنیا میں بھی تمہارا ساتھی ہے، قبر حشر میں بھی تمہارا ساتھی ہے۔ اور ہمیں تو بزرگوں سے یہ سبق ملا ہے، حضرت خواجہ غلام فرید کی دھرتی ہے نا، حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ پیٹن والے، وہ فرماتے ہیں اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے گھر آقا کریم کی محبت، آقا کریم کی تشریف آوری ہو، تو آپ نے اپنے مرشد سے جو سبق پڑھانا، وہ فرماتے ہیں کر صاف تو ویڑھا دل دا، کر صاف تو ویڑھا دل دا، ول دیکھ وہی خود گھر دل دا۔ فرمایا جب اپنے دل کے اس آئینے کو، اس ویڑے کو صاف کرے گا تو پھر ادھر ادھر نہیں جانا پڑے گا۔ جب خواجہ غلام فرید کے اس حکم پہ عمل کرے گا تو خواجہ صاحب فرماتے جب میں نے دل کے اس سینے کو صاف کیا ہے، آئینہ کو صاف کیا ہے، تو پھر مجھ سے پوچھ خلقت کو جیدی گول ہے اور حکم فرید دل کو۔ اگر سمجھیں کہتے سبحان اللہ۔
لوگ سے کہے سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ غلام فرید نے میں سمجھ لیا ہے کسی کامل کے ہاتھ پہ ہاتھ دیجئے، کیونکہ جب کسی کامل کے ہاتھ پہ تیرا ہاتھ آئے گا، اگر چشتی ہے، سہروردی ہے، نقشبندی ہے، مجددی ہے، قادری ہے، اویسی ہے، کسی اللہ والے کے دامن میں جب تو آ جائے گا تو انشاءاللہ وہ کامل ہے۔ اگر تیرے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، جب مرشد کی نگاہ کرم ہو جائے گا، جب مرشد کی نگاہ پڑ جائے گی، ادنے کو اعلیٰ بنا دیں گے اور ایسا اعلیٰ بنائیں گے، بیٹھا کوٹ مٹھن میں ہوگا اور کہہ رہا ہوگا الیوم بصر حدید میں ہر وقت یار جدید۔ بیٹھا کوٹ مٹھن میں ہے اور دیکھ رہا ہے مدینے والے آقا کو دیکھ رہا ہے، ان کے پیار دیکھ رہا ہے، ان کی محبت دیکھ رہا ہے، تو خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی کامل کے ہاتھ میں آئے گا، تیرا دل بھی صاف ہو جائے گا، اور دل ایسا صاف ہوگا، ایسا صاف ہوگا، تو جہاں بھی ہوگا اپنے آقا کی نگاہ میں ہوگا۔ تو صوفی صاحب کی زندگی دیکھیے، جب بھی دیکھیے ان کی زبان پہ مرشد کی باتیں ہیں، ان کی زبان پہ مرشد کا تذکرہ ہے۔ اگر مرشد کا کوئٹہ میں ہے تو یہ بھی وہاں ہے، جہاں بھی ہے یہ بتا گئے ہیں جب مرشد کے کامل ہاتھوں میں آ جاؤ گے نا تو مرشد پھر اکیلا نہیں چھوڑتے، مرشد نگاہ کرم فرماتے ہیں، ادنے کو اعلیٰ بنا دیتے ہیں۔ اب دیکھیے بظاہر صوفی صاحب ہمارے اندر نہیں ہے، لیکن ان کی روح آج دیکھ رہی ہے کہ میرے مرشد کامل بھی آئے ہوئے ہیں، علماء بھی آئے ہوئے ہیں، اور مومن تو یہ چاہتا ہے کہ کب وقت آئے گا اس دنیا سے جاؤں گا۔ کیوں؟ فرمایا اس دنیا سے جاؤں گا سب سے پہلے آقا محمد مصطفیٰ کا دیدار ہوگا۔ الموت تحفۃ المومن، موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ الموت ریحانۃ المومن، مومن کے لیے موت پھول کی طرح ہے۔ اور پھر علامہ اقبال علیہ رحمت فرماتے ہیں کون کہتا ہے، کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، ارے وہ غیر سے چھوٹے ہو تو اپنے کر گئے۔ اور پھر حدیث پاک پہ میں اپنے موضوع کو ختم کروں گا، کیونکہ اور علماء کرام تشریف فرما ہے، انشاءاللہ ان کے ہم نورانی بیان سنیں گے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الحبیب، موت ایک پلے جیندے ویندے دروازہ ویندہ کھلے تو خبر رسول نبی نات۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کاملین کے ساتھ وابستہ ہو جائیں اور ان کی نگاہ میں آ جائیں۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے صوفی عبدالستار صاحب کی بخشش فرمائے، کروڑ رحمتوں کو نبول فرمائے۔ اور دیکھیں اس طرح علماء کرام سے سنتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا ہے۔ ماشاءاللہ علامہ مفتی محمد اویس نقشبندی جو اپنے بیٹے کو عالم بنا کے گئے ہیں، جب یہ حدیث پڑھائیں گے ثواب آپ کو ملے گا، جب یہ قرآن کی تلاوت کریں گے ثواب آپ کو ملے گا، یہ مسجد میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے جائیں گے ثواب آپ کو ملے گا، کیونکہ جب پڑھیں گے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ جب یہ مسجد میں قرآن پڑھیں گے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تو یہ قیامت تک ان کو ثواب ملتا رہے گا، ان کی قبر پہ روشنی ہوتی رہے گی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد آپ کو ثواب ملتا رہے تو اپنے کسی ایک بچے کو قرآن کا قاری بنائیں، کسی بچے کو عالم بنائیں، اور جب تک وہ درس قرآن پڑھاتے رہیں گے والدین کو ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ میری جنت کی حاضری قبول فرمائے، آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ۔